اس میں زیادہ حسن پیدا ہو. وہ بھی کچھ ایسے نوجوان تھے اور حضور کے صحابی تھے اور کچھ ان کے بچے تھے. انہوں نے سوچا کہ اب مدینہ والے کھڑے ہوں گے, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا, خالی ہاتھ, صرف ہاتھ لہراتے رہیں گے, وہ خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی. حضور کے استقبال کے لیے کچھ نیا کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں وہ کھجور کے بہت زیادہ تھی وہاں, وہ کھجور کے درختوں پہ چڑھے, لمبی لمبی ٹہنیاں کاٹنی شروع کر کھجور کی. وَهُمْ يَحْمِلُونَ صَافَ النَّخِيلِ کے لفظ ہے, وَهُمْ يَحْمِلُونَ صَافَ النَّخِيلِ, اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کھجور کی لمبی لمبی ٹہنیاں توڑتے اور جو بھی گھروں سے نکل کے استقبال کے لیے جا رہا تھا ہر شخص کو دیتے جاتے. لوگ پوچھتے بیٹا ان کا کیا کرنا, یہ کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تم نے لائنوں میں کھڑے ہو کے حضور کا استقبال کرنا ہے تو جب آقا تشریف لے آئے تو ان ٹہنیوں کو جھنڈے بنا کے پورے مدینے میں لہرا دینا. ان کے پاس کوئی ٹیکسٹائل ملے تو نہیں تھی کہ کپڑے کے جھنڈے آتے, وہ غربت کا دور تھا, لیکن عشق اپنے اظہار کا رستہ بنا ہی لیتا ہے. اس کو پھر کپڑوں کے تھان ضرورت نہیں ہوتے. پھر مدینہ پاک کی کھجوروں کی ٹہنیوں کے جھنڈے بنے اور صحابہ کرام ان کو لہرا لہرا کے حضور کا استقبال کرتے اور ساتھ کیا کہتے, یہ پوری ذمہ داری سے اب کرتا ہوں, ہم نعرے لگاتے ہیں. وہ کہتے تھے اللہ اکبر جاء رسول اللہ, اللہ اکبر جاء محمد, بار بار یہ نعرہ لگاتے. یعنی پہلے کہتے اللہ اکبر رسول اللہ آ گئے, اللہ اکبر محمد آ گئے, یہ نعرے لگاتے تھے حضور کا استقبال. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بنو نجار کی بچیاں تھیں, ہم نعتیں پڑھتے ہیں, وہ بنو نجار حضور کے نانکے تھے. بولیے کون تھے؟ حضور کے, پنجابی میں نانکے کہتے ہیں, ننیال کہتے ہیں, وہ حضور کے ننیال تھے. اور وہ پورا قبیلہ میرے آقا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ تھا. اور سیدہ آمنہ انہی سے ملاقات کر کے تو آ رہی تھی جب ابوا کے مقام پہ سرکار کی ماں حضور سے جدا ہو گئی, مدینہ پاک سے ہی آ رہی تھی. اور وہیں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5.5-6 سال تھی. سرکار اپنی والدہ کے ساتھ گئے تھے اور بنو نجار کی بچیوں اور بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. تو مدینے کے ایک یہودی نے دیکھ کے کہا تھا سارے بچے ہیں لیکن ان بچوں میں یہ بچہ جو مجھے نظر آ رہا ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہ نبیوں کا سردار بننے والا ہے. سیدہ آمنہ کے کانوں نے سن لیا اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہی وجہ بنی کہ آپ ڈر گئیں. آپ نے کہا کہ اب ان کی نظریں میرے بچے پہ لگ گئیں اور آپ ان کو لے کے واپس آ رہے تھے. رستے میں وصال ہو گیا. آج بنو نجار کی قسمت جاگی ہے کہ بنو نجار کا بھانجا پھر مدینہ آ رہا ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے سوچا کہ باقی سارے استقبال کریں گے لیکن ہمارا استقبال, کیونکہ ہم تو حضور کے رشتہ دار بھی ہیں, ہمارا دونوں تعلق ہے, ایمان کا بھی ہے رشتہ داری کا بھی ہے, ہمارے استقبال میں کچھ خاص ہونا چاہیے. انہوں نے پھر اپنی بچیوں کو تیار کیا. ہم اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں, انہیں نیا لباس پہنتے ہیں, یہ صحابہ کی سنت ہے. بچیوں کو تیار کیا اور ان کو دف بھی دے دیے اور ان کو لائنوں میں سب سے آگے, آج بھی کوئی گیسٹ آتا ہے تو جو سب سے خوبصورت بچہ ہوتا ہے اسے پھولوں کا بوکے دے کے کھڑا کیا جاتا ہے کہ پہلے پھول تم پیش کرنا. اس طریقہ کار کو صحابہ کرام نے اور بنو نجار والوں نے استعمال کیا کہ اپنی بچیوں کو سب سے پہلے کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ تم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں نعت پڑھنا, نشید پڑھنا. اور وہ نشید کیا تھے؟ ایک تو بڑا مشہور ہے طلع البدر علینا, اور ایک ہمارے ہاں مشہور نہیں ہے لیکن وہ اس سے بھی پیارا ہے. وہ کہتی تھی نحن بنات من بنی النجار یا حبذا محمد من جار.